أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وشیشتاؤں اور گنوں کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس وشے میں ان لوگوں میں سے سب سے بہتر اور پریہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں ہم لوگوں میں سے ایک دوسرے سے بہتر قرار دیا کرتے تھے۔ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون بہتر ہے دوسرے سے، اور سمجھتے تھے اس وقت کہ حضرت ابو بکر سب سے بہتر ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے ورنن کیا، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہے لوگو، میں سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو حضرت ابو بکر نے پرشنسا کی، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یدی تم ایسا کہتے ہو تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا کسی ویکتی پر جو عمر سے بہتر ہو، ارتھات آپ نے ترنت اپنی ونمرتا کا پرکٹن کیا کہ مجھے کہتے ہو تم بہتر، جبکہ میں نے تو اس وشے میں بھی سنا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بہتر ہو۔ عبداللہ بن شفیق نے ورنن کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر کون؟ پھر آپ خاموش رہے۔ محمد بن سیرین نے ورنن کیا کہ میں نے اس ویکتی کے بارے میں گمان نہیں کرتا تھا جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کی کمی ورنن کرتا، ارتھات ان میں کمی نکالتا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریم رکھتا ہو، اور پھر یہ بھی ساتھ دعویٰ ہو کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پریم ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کمی نکالنے کے بعد یہ دعویٰ غلط ہے کہ پھر ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پریم ہے، کیونکہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتیادھک پریہ تھے۔ حضرت عائض بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال چند لوگوں کے مدھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں کی گردنوں کے ساتھ ابھی تک اپنا حساب چکتا نہیں کیا، ارتھات صحیح طرح سے جو بدلہ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیا تم قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان بھی قریش کے سرداروں میں سے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ان سے ہم نے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر سوئم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا ہے ابو بکر، شاید تم ان لوگوں ارتھات سلمان، صہیب اور بلال کو ناراض کر دیا۔ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر ان تینوں حضرات کے پاس آئے اور کہا پیارے بھائیو، کیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ اتیادھک شمع یاچنا کرتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اے ہمارے بھائی، اللہ آپ کو معاف کرے۔ بہرحال یہاں یہ ثابت کرنا بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کی عاجزی کس قدر تھی۔ ایسے لوگ جن کو آپ نے غلامی سے آزاد بھی کروایا ہوا ہے، اس کے اترک کے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا معیار تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم نے ناراض کر دیا، یہ نہیں فرمایا کہ جا کر معافی مانگو، لیکن آپ ترنت سوئم گئے اور ان سے معافی مانگی۔
یہ واقعہ ورنن کرتے ہوئے شرح میں لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے اوسر پر کفار کی جنگ بندی کے معاہدہ کے بعد کا ہے، جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس سمے مسلمانوں کا خیال تھا کہ اگر کیوں نہ ہم ان کو پہلے ہی مار دیا ہوتا۔ حفظ قرآن کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی تاریخ کے حوالے سے باتیں فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے نمن لکھت کا حفظ ثابت ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، ابن مسعود، حذیفہ، سالم، ابو ہریرہ، عبداللہ بن سعیب، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عباس اور مہیلاؤں میں سے عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت سلمہ، ان میں سے اکثر نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں ہی قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، اور بعض نے آپ کے دیہانت کے بعد حفظ کیا۔ ثانی اثنین کے بارے میں حضرت ابو بکر کی اپنی روایات اس پرکار ہیں۔ حضرت انس نے حضرت ابو بکر سے روایت کی، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور میں اس وقت غار میں تھا، ارتھات حضرت ابو بکر نے کہا جبکہ وہ غار میں ساتھ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے نگاہ ڈالے، ارتھات کافر جو باہر کھڑے تھے، یدی نیچے دیکھے تو اوشیہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کی نسبت جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وشیشتاؤں اور گنوں میں سے ایک خاص وشیشتا یہ بھی ہے کہ سفر ہجرت میں آپ کو ساتھی کے لیے خاص کیا گیا، اور مخلوق میں سے سب سے بہترین ویکتی ارتھات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں آپ ان کے ساتھ تھے، اور کٹھنائیوں کے آغاز سے ہی حضور کے وشیش ساتھی بنائے گئے تھے، ارتھات وشیش متر بنائے گئے تھے، تاکہ محبوب خدا کے ساتھ آپ کا وشیش سمبند ثابت ہو۔ اور اس میں رہسیہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوب معلوم تھا کہ صدیق اکبر صحابہ میں سے سب سے زیادہ بہادر، سیمی اور سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پریے اور بہادر تھے، اور یہ کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پریم میں فنا تھے۔ آپ ارتھات حضرت ابو بکر آرمب سے ہی حضور کی مالی سہایتا کرتے اور آپ کے اہم امور کا خیال فرماتے تھے، سو اللہ نے تکلیف دہ وقت اور مشکل حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دوارا تسلی فرمائی، اور صدیق کے نام اور نبی سلکین کے قرب سے وشیشت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین کی خلعت فاخرہ سے فیضیاب فرمایا اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا۔ غیر مسلم مصنفین نے بھی حضرت ابو بکر کو اخراج عقیدت پیش کیا ہے۔ الجیریا کی 20ویں صدی کا ایک مورخ ہے آندرے سروریا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابو بکر کا سوبھاؤ سادہ تھا، غیر متوقع عروج کے باوجود انہوں نے غربت والی جیونی بسر کی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بوسیدہ لباس، ایک غلام اور ایک اونٹ ترکہ میں چھوڑا، اور وہ مدینہ والوں کے دلوں پر سچی حکومت کرنے والے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی تھی اور وہ تھی بہادری۔ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کے ذریعہ غلبہ حاصل کیا تھا اور جو آپ کے دشمنوں میں سفلتا تھی، وہ خوبی حضرت ابو بکر میں پائی جاتی تھی، اور وہ تھی کیا خوبی تھی؟ غیر متزلزل ایمان اور مضبوط وشواس، اور ابو بکر صحیح جگہ پر صحیح آدمی تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ اس معمر اور نیک جیونی انسان نے اپنے موقف کو اختیار کیا جبکہ ہر طرف بغاوت برپا تھی۔ آپ نے اپنے مومنانہ اور غیر متزلزل عزم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کو ازسر نو آرمب کیا۔ پھر ایک برطانوی اتہاس کار ہے جے سونڈریز، وہ لکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کی یاد مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر ہے جو پورن وفادار، لطف و کرم کا پیکر، اور کوئی سخت سے سخت طوفان بھی اس کے درڑ سنکلپ کو ہلا نہیں سکا۔ ان کی حکومت کا سمے جبکہ کم تھا، لیکن اس میں جو سفلتائیں حاصل ہوئی وہ بہت بڑی تھیں۔ ان کے سوبھاؤ کا ٹھہراؤ اور درڑ سنکلپ پر قابو، اور عرب کی قوم کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، اور ان کے تسخیر شام سے درڑ ارادے نے عرب دنیا کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ پھر ایک اور انگریز لیکھک ہیں H.G. ویلز، یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی اصل بنیاد رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابو بکر تھے، جو آپ کے متر اور سہایک تھے۔ خیر یہ تو مبالغہ کر رہا ہے، بڑھوتری کر رہا ہے۔ بہرحال
لکھ یہ رہا ہے کہ یدی پھر لکھتا ہے کہ آگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دृढ़ संकल्प کے باوجود آرمبک اسلام کا دماغ اور تصور تھے ولا اعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ابو بکر اس کا شعور اور عزم تھے۔ جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنکلپ سے ہٹتے تو صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی محمد متزلزل اپنے سنکلپ سے ہٹتے تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر ان کی ڈھارس بن جاتے۔ بہرحال یہ باتیں تو اس کی ویرتھ کی اور بیہودہ باتیں ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں، لیکن آگے بات یہ صحیح بات جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو ابو بکر آپ کے خلیفہ اور جانشین بنے، اور پہاڑوں کو ہلا دینے والے ایمان کے ساتھ انہوں نے بڑی سادگی اور سمجھداری سے 3 یا 4 ہزار اربوں پر آدھارت چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ کے ادھین بنانے کا کام شروع کیا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، لیکھک نے حضرت ابو بکر کو بعض خوبیوں کا ورنن کیا ہے جو نسندہ ان میں موجود تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام نبوت کی واستوکتا کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اتیادی کی پرشنسا میں اس حد تک مبالغہ آمیزی سے کام لے جاتے جو کسی بھی طور پر اچت نہیں ہو سکتا، جبکہ حضرت عمر ہوں یا حضرت ابو بکر، یہ سب اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انویائی، کامل آگیاکاری اور عاشق تھے۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نہ تھے بلکہ سیوک میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھوں اور پاؤں تھے۔ ایسا ہی دین اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کا نام یا کام نہ تھا، یہ جس طرح لکھا ہے کہ اسلام جو تھا اس کا دماغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ سراسر خدائی رہنمائی اور وحی الہی کے نتیجہ میں ایک کامل اور مکمل شریعت اور دین کا نام اسلام ہے، اور نہ ہی کسی بھی گھبراہٹ یا تزلزل کے اوسر پر حضرت ابو بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بنے، بلکہ پرتھم اس بہادر اور طاقتور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہی ہم کبھی کسی گھبراہٹ یا تزلزل کو دیکھ نہیں سکتے، اور یدی کوئی پریشانی کا اوسر آیا بھی ہو تو خدائے قادر توانا ان کے لیے ڈھارس بنتا رہا۔ لیکھک نے تو لکھا ہے کہ ابو بکر آپ ڈھارس باندھتے تھے، جبکہ اس کے بالکل الٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کی زندگی میں کسی پریشانی یا گھبراہٹ کا وقت آیا بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ڈھارس بنا کرتے تھے، جیسا کہ ہجرت کے اوسر پر جب حضرت ابو بکر اتیادک پریشان ہوئے اور ویاکل ہوئے، بے شک یہ ویاکلتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی، لیکن حضرت ابو بکر کی اس ویاکلتا کے اوسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈھارس بنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ہے ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے، ابھی حضرت ابو بکر نے سوئم ورنن فرمایا جب یہ گھبراہٹ تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اتا یہ ایک گھٹنا ہے آپ کے عزم توکل، اللہ تعالیٰ کے خاص نبی ہونے کی اسپشٹ دلیل ہے، لیکن بہرحال یہ کل کے اندھے ان کو ایک بات یدی مجبور ہوتے ہیں سچ کہنے میں تو کچھ نہ کچھ بیچ میں گند ملانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک اور برطانوی مستشرق ہے TW آرنلڈ، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر ایک دولت مند تاجر تھے، اعلیٰ کردار اور اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر ان کے ہم وطن ان کے بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام سویکار کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا ان مسلمان غلاموں کو خریدنے پر خرچ کر دیا جنہیں کفار ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں پر ایمان لانے کے کارن کشٹ دیتے تھے۔ پھر ایک اسکاٹ لینڈ کے مستشرق اور برطانوی ہندوستان میں پورا پشچم صوبوں کے لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور ہے، یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا سمے سنکشپت تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ابو بکر سے زیادہ کسی اور کا دھنیہ وادی نہیں، ارتھات محمد کے بعد ابو بکر سے زیادہ اسلام کی سیوا کسی اور نے نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کے کچھ آچرن کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ورنن فرماتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں کہ بڑے بڑے زبردست بادشاہ ابو بکر اور عمر بلکہ ابو ہریرہ کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھتے رہے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ کاش ان کی سیوا کا ہی ہمیں افسر ملتا؟ پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ ابو بکر، عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غربت کی زندگی ویتیت کر کے کان اٹھایا؟ نسندہ انہوں نے دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر ایک موت سویکار کر لی،
لیکن وہ موت ان کی جیونی ثابت ہوئی اور اب کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی، وہ قیامت تک جیوت رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے ابو بکر نہیں بنایا تھا کہ وہ سنیوگ سے رسول کریم کے زمانے میں پیدا ہو گئے۔ عمر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عمر کا درجہ عطا نہیں کیا تھا کہ وہ سنیوگ پر رسول کریم کے یگ میں پیدا ہو گئے تھے۔ عثمان اور علی کیول اس لیے خدا تعالیٰ نے عثمان اور علی کو جو ستھان عطا نہیں کیا، جو ستھان ہے وہ عطا نہیں کیا تھا، وہ سنیوگی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی کے مقام پر پہنچ گئے تھے، یا طلحہ اور زبیر کو کیول اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ کی قوم میں سے تھے اور آپ کے یگوں آپ کے زمانوں میں پیدا ہو گئے تھے، عزتیں عطا نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو ایسے اچ معیار پر پہنچا دیا تھا جس سے زیادہ انسان وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ کہتا ہے یہ قربانیاں ہیں جو انسان کو مقام دلاتی ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ستھان پر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کتنا سمان ہمارے دلوں میں ہے، یدی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عزت ان کی اولاد کی وجہ سے ہے؟ ہم میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو جانتے تک نہیں حضرت ابو بکر کی نسل کہاں تک چلی اور ان کی نسل کے حالات ہی سرکشت نہیں ہیں۔ آج بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو حضرت ابو بکر کی اولاد ظاہر کر کے اپنے آپ کو صدیق کہتے ہیں، لیکن یدی ان سے کوئی کہہ سکے کہ تم قسم کھاؤ کہ واقعی تم صدیق ہو اور تمہارا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر تک پہنچا ہے تو وہ کداپی قسم نہیں کھا سکیں گے، اور اگر وہ قسم کھا بھی جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بے ایمان ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر کی نسل کے حالات اتنے سرکشت ہی نہیں ہیں کہ آج کوئی اپنے آپ کو صحیح طور پر ان کی طرف منسوب کر سکے۔ اتح ہم حضرت ابوبکر کی سمان اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا کام عالی شان ہے، ہم حضرت عمر کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا کام اتیادک اچ ہے، ہم حضرت عثمان کا سمان اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا رہائی نمایاں کر رہی ہے، ہم حضرت علی کو اس لیے نہیں یاد کرتے کہ ان کی نسل میں وشیشتائیں حضرت علی کا تو سلسلہ نسب بھی اب تک چل رہا ہے، مگر ان کا سمان اس لیے نہیں کیا جاتا، ان کی نسل اب تک قائم ہے۔ باقی بھی جتنے صحابہ تھے ان میں سے کوئی بھی تو ایسا نہیں جسے اس کی نسل کی وجہ سے یاد کیا جائے، اتح حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی ذاتی قربانیوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور ان کا سمان کرتے ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کو دیکھو، آپ مکہ کے ایک معمولی تاجر تھے، یدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطرت نہ ہوئے ہوتے اور مکہ کی جیونی نہیں لکھی جاتی تو اتہاس کار کیول اتنا ورنن کر دیتا کہ ابو بکر عرب کا ایک شریف اور امانت دار ویکتی اور ویاپاری تھا، پرنتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسرن میں اور ابو بکر کو وہ ستھان ملا جو آج ساری دنیا ان کا سمان کرنے کے ساتھ نام لیتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت پا گئے اور حضرت ابو بکر کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا تو مکہ میں بھی یہ خبر جا پہنچی۔ ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جن میں حضرت ابو بکر کے پتا ابو قحافہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ابو بکر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو ان کے لیے اس امر کو سویکار کرنا سمبھو ہو گیا، پر انہوں نے خبر دینے والے سے پوچھا کہ تم کس ابو بکر کا ورنن کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی ابو بکر جو تمہارا بیٹا ہے۔ انہوں نے ان کے پتا حضرت ابو بکر کے والد نے ابو قحافہ نے عرب کے ایک قبیلے کے نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اس نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی ہے۔ پھر پوچھنا آرمبھ کیا کہ یہ بڑے بڑے قبائل ہیں، کیا انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی ہے؟ ہر ایک کا نام لے کر پوچھا، اور جب اس نے کہا کہ سب نے صرف سہمتی پر ابو بکر کو خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا ہے تو ابو قحافہ بے اختیار کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ارتھات میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے اترکت اور کوئی اپاسیہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ دیر سے مسلمان تھے، ابو قحافہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد یا شاید اس سے پہلے انہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ اسی لیے جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے، ورنہ میرے بیٹے کی کیا حیثیت تھی کہ اس کے ہاتھ پر سارا عرب اکتر ہو جاتا۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، انہوں نے جب اسلام سویکار کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مکہ کا ایک لیڈر تھا اب ذلیل ہو گیا، مگر اسلام سے پہلے ان کی اس زیادہ
اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی تھی؟ 200 یا 300 آدمی ان کا سمان سے لام لیتے ہوں گے، لیکن اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت اور بادشاہت کی برکت سے نوازا اور انہیں دنیا بھر میں سدیو سمان اور ایک اسیمت شہرت کا مالک بنا دیا۔ کہاں ایک قبیلے کے لیڈر اور کہاں یہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ اور مملکت عرب کا بادشاہ ہونا جس نے ایران اور روم سے ٹکر لی اور انہیں نیچا دکھایا۔ پھر ایک اور استھان پر فرماتے ہیں آپ کے دیکھو بادشاہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہی نہیں، آپ کے خادموں کے قدموں پر بھی آ گری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواہش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بادشاہت نہیں ملی تھی، اور نہ اس وقت خواہش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت مل گئی۔ بادشاہت کی نہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی، اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی، بلکہ ان میں سے بادشاہت کے آثار پائے ہی نہیں جاتے تھے، حالانکہ وہ دنیا کے اتنے زبردست بادشاہ تھے جن کی تاریخ میں ادھارن ہی نہیں ملتی۔ ان کے انوسرن اتنی سادگی تھی اور ان کی ملاقاتیں اتنی سادہ تھیں، ان میں تواضع اس قدر پایا جاتا تھا کہ ظاہری طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ بادشاہ ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری حکومت ہے، میں بادشاہ ہوں۔ ان میں سے کوئی ویکتی بھی کبھی اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ وہ اپنی بادشاہت کا پرکٹن کرے، اور نہ ہی وہ اس بات کی کبھی اچھا کرتے تھے۔ واستو میں جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، دنیا سوئم ان کے قدموں پر آ گرتی ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے انہیں سہایتا ملے گی، لیکن جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں بادشاہتیں سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کی غلامی سے سمان ملے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک स्थान پر دیکھو ابو بکر بادشاہ بن گئے، لیکن ان کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بادشاہ ہونا اسمبھو ہے، کیونکہ انہیں بادشاہت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ اس کے مقابلے میں تیمور بھی ایک بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنی دنیاوی اپائیوں کی وجہ سے بادشاہ ہوا تھا۔ نیپولین بھی بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنی محنت اور دنیاوی اپاؤں سے بادشاہ بن گیا تھا۔ نادر شاہ بھی بڑا بادشاہ تھا، نیپولین بھی بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ بھی اپنی محنت اور دنیاوی تدابیر سے بادشاہ بن گیا تھا۔ نادر شاہ بھی بڑا بادشاہ تھا، لیکن اسے بھی بادشاہت اپنی ذاتی محنت اور کوشش اور دنیاوی تدابیر سے ملی تھی۔ اتہ بادشاہت سب کو ملی، لیکن ہم کہیں گے کہ تیمور کو بادشاہت آدمیوں کے دوارا ملی، لیکن ابو بکر کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی۔ ہم کہیں گے نیپولین کو بادشاہت دنیاوی تدابیر سے ملی تھی، لیکن حضرت عمر کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی۔ ہم کہیں گے کہ چنگیز خان کو بادشاہت دنیاوی مادھیموں سے ملی تھی، لیکن حضرت عثمان کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی۔ ہم کہیں گے نادر شاہ کو دنیاوی اپایوں سے بادشاہ بنایا تھا، لیکن حضرت علی کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی۔ اتہ بادشاہت سب کو ملی۔ دنیاوی بادشاہوں کا بھی دبدبہ تھا، روب تھا، ان کا بھی قانون چلتا تھا، اور خلفاء کا بھی ان کا قانون ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی سے زیادہ چلتا تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ نردھارت ہوئے تھے، ارتھات یہ چاروں اور وہ آدمیوں کے دوارا بادشاہ ہوئے تھے جو دنیا دار بادشاہ تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی کسی اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ کے برکات کا ورنن فرما رہے ہیں، آپ یہاں اس برکات نہیں ملتی، تو اس کا یہ ارتھ نہیں تھا کہ وہ اپنے ادیشیہ میں ناکام رہتا، بلکہ اس کا ارتھ یہ تھا کہ اسے وہ ادیشیہ خدا تعالیٰ سے نہیں مل سکتا تھا۔ جو بادشاہت خدا تعالیٰ کے دوارا ملنے والی تھی وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو ملی، ان کے اترکت دوسرے لوگوں کو نہیں ملی۔ دوسروں کو جو بادشاہت ملی وہ شیطان سے ملی یا انسان سے ملی، ورنہ لینن، اسٹالن اور مالنکوف نے بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن بادشاہت ان کو بھی ملی۔ روز ویلٹ، ٹرومین اور آئنز ہاور نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن بادشاہت ان کو بھی ملی۔ وہ بسم اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے، اور بسم اللہ کی اور ان کے دلوں میں کوئی قدر ہے۔ اتہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنے کے بغیر برکت نہیں ملتی، تو اس کا یہ ارتھ نہیں تھا کہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے کیول اسی کو ملتا ہے جو ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اب پرتیک ویکتی یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے یا بندوں سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے۔ انسانی اپایوں سے پراپت کی ہوئی بادشاہت بند بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بادشاہت بند نہیں ہو سکتی۔ کاش یہ بندو مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائے، جبکہ بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ بھی لگتا ہے صرف ظاہری منہ سے ادائیگی ہو رہی ہے اور دل سے نہیں۔ پھر لکھتے ہیں یزید بھی ایک بادشاہ تھا، اسے کتنا غرور تھا
اسے طاقت کا کتنا دعویٰ تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تباہ کیا۔ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، اس نے آپ کی اولاد کو قتل کیا اور اس کی گردن نیچے نہیں ہوتی تھی۔ بڑا اکڑ کے رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ حضرت ابو بکر بھی بادشاہ ہوئے، لیکن ان میں انکساری اور ونمرتا تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی سیوا کے لیے نردھارت کیا ہے، اور سیوا کے لیے جتنی مہلت مجھے مل جائے اس کا احسان ہے۔ لیکن یزید کہتا تھا کہ مجھے میرے باپ سے بادشاہت ملی ہے، میں جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ بظاہر یزید اپنی بادشاہت میں حضرت ابو بکر سے بڑا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں خاندانی بادشاہ ہوں، کسی کی طاقت ہے میرے سامنے بولے۔ لیکن حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ میں اس یوگیہ کہاں تھا کہ بادشاہ بن جاتا، مجھے جو کچھ دیا خدا تعالیٰ نے دیا، میں اپنے زور سے بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ میں ہر ایک کا خادم ہوں، میں غریب کا بھی خادم ہوں اور امیر کا بھی خادم ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو تو مجھے اس کا بھی بدلہ لے لو، قیامت کے دن مجھے خراب نہ کرنا۔ ایک سننے والا کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، اسے تو ایک نمبردار کی سی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں، لیکن وہ یزید کی بات سنتا ہوگا تو کہتا ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو کیسر اور کس طرح والی ہیں، یہ بادشاہوں والی باتیں ہیں جو یزید کر رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور پڑپوتے، پھر پڑپوتوں کے بیٹے، پھر آگے وہ نسل جس میں پوتا پڑپوتے کا پرشن ہی باقی نہیں رہتا، وہ برابر ابو بکر سے اپنے رشتہ پر فخر کرتے۔ پھر ان کو بھی جانے دو، وہ لوگ جو ابو بکر کی طرح منسوب بھی نہیں، جو آپ کے خاندان کو کبھی نہیں ملے، اور وہ بھی آپ کی گھٹنائیں پڑھتے ہیں تو آج تک ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کے پریم جوش میں آ جاتے ہیں۔ کوئی ویکتی آپ کو برا کہہ دے تو ان کا خون کھولنے لگتا ہے۔ قدش اولاد تو الگ رہی، غیر بھی اپنی جان پر نثار کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا جب آپ کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ فخر کرنے والا یزید جو اپنے آپ کو بادشاہ ابن بادشاہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، جب فوت ہوا تو لوگوں نے ان کے بیٹے کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو ممبر پر کھڑا ہوا اور کہا، ہے لوگو، میرے دادا اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ بادشاہ کا مستحق لوگ موجود تھے، میرا باپ اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ مستحق لوگ موجود تھے، اب مجھے بھی بادشاہ بنا دیا گیا حالانکہ مجھ سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں۔ ہے لوگو، مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، میرے باپ اور میرے دادا نے مستحقین کے حق مارے ہیں، لیکن میں ان کے حق مارنے کو تیار نہیں۔ تمہاری خلافت تمہاری خلافت یہ پڑی ہے، جس کو چاہو دے دو۔ میں نہ اس کا اہل ہوں، نہ اپنے باپ دادا کو اس کا یوگیہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے جابرانہ اور ظالمانہ طور پر حکومت پر قبضہ کیا، میں اب حقداروں کو ان کا حق واپس دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا، اور کہہ کر وہ گھر چلا گیا۔ اس کی ماں نے جب یہ گھٹنا سنی تو کہا، کم بخت، تو نے اپنے باپ دادا کی ناک کاٹ دی۔ اس نے اتر دیا، ماں، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے عقل دی ہوتی تو سمجھتی کہ میں نے باپ دادا کی ناک نہیں کاٹی، میں نے ان کی ناک جوڑ دی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا اور مرتے دم تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اچھا، یہ بادشاہت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس کا بھی حق ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سبق ہے ہمارے مسلمان لیڈروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں، اسلام کی اور دین کے لیے قربانیاں کرنے کی وجہ سے آج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سمان حاصل ہے وہ کیا دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل ہے؟ آج دنیا کی بادشاہوں سے کوئی ایک بھی نہیں جو اتنا سمان حاصل ہو جتنی حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، بلکہ حضرت ابو بکر تو الگ رہے، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اتنا سمان حاصل نہیں جتنی مسلمانوں کے نزدیک حضرت ابو بکر کے نوکروں کو حاصل ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمیں حضرت ابو بکر کا کتا بھی بڑی عزتوں والوں سے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خادم ہو گیا۔ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ کا غلام ہو گیا تو اس کی پرتیک چیز ہمیں پیاری لگنے لگ گئی، اور اب یہ سمبھو ہی نہیں کہ کوئی ویکتی اس عظمت کو ہمارے دلوں سے مٹا سکے۔ ہم پہ آروپ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ خیالات ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے جو دیر کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے، وبھن باتیں ہو رہی تھیں۔ ان باتوں میں حضرت ابو بکر کہنے لگے، ابا جان، امک جنگ کے افسر پر میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، آپ میرے سامنے سے 2 دفعہ گزرے، میں اگر اس وقت چاہتا تو آپ کو مار دیتا،
پرنتو میں نے اس وچار سے ہاتھ نہ ڈالا کہ آپ میرے پتا ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے میں نے تجھے اس وقت دیکھا نہیں، یدی میں نے تجھے دیکھ لیا ہوتا چونکہ تو خدا کے دشمن ہو کر میدان میں آیا تھا اس لیے میں تجھے اوشیہ مار دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کچھ آچرنوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور بتی پہلے سے موجود تھی، ارتھات اس میں جلنے کی صلاحیت تھی، روشن ہونے کی صلاحیت تھی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر شکشا نے اس کو ترنت پربھاوت کر کے روشن کر دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی نشان اور چمتکار نہ مانگا، ترنت سن کر کیول اتنا ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بول اٹھے کہ آپ گواہ ہیں، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ یہ تجربہ کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کیا گیا ہے، پرشن کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں، ہاں حسن زن اور صبر سے کام لینے والے ہدایت سے پورے طور پر بھاگ لیتے ہیں۔ اس کا ادھارن ابو بکر اور ابو جہل دونوں اپستت ہیں۔ ابو بکر نے جھگڑا نہیں کیا اور نشان نہ مانگا، اس کو وہ دیا گیا جو نشان مانگنے والوں کو نہ ملا، اس نے نشان پر نشان دیکھے اور سوئم ایک عظیم الشان نشان بنا۔ ابو جہل نے حجت اور ورود کیا اور جہالت سے باز نہ آیا اور اس نے نشان پر نشان دیکھے پرنتو دیکھ نہ سکا، انتتہ دوسروں کے لیے نشان ہو کر مخالفت ہی میں ہلاک ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ کی مٹی ایک ہی تھی جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل پیدا ہوئے۔ مکہ وہی مکہ ہے جہاں کروڑوں انسان ہر ورگ اور ہر درجہ کے دنیا کے ہر بھاگ سے اکتر ہوتے ہیں۔ اس سرزمین سے یہ دونوں نے انسان پیدا ہوئے جن میں سے اول و ذکر اپنی سعادت اور رشد کی وجہ سے ہدایت پا کر صدیقیوں کا کمال پا گیا، اور دوسرا شرارت، جہالت، بے جا عداوت اور حق کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے۔ یاد رکھو کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی دوسرا شیطانی۔ رحمانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں، اسی پرکار شیطانی کمال کہ آدمی شیطان کی ذریت میں شہرت رکھتے ہیں۔ ادیشیہ ایک ہی جگہ دونوں تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بھی انتر نہیں کیا، جو کچھ آدیش اللہ تعالیٰ نے دیا وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا، پرنتو بد نصیب بدقسمت ونچت رہ گئے اور سعید ہدایت پا کر کامل ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے 20 نشان دیکھے، انوار برکات الہیہ کا مشاہدہ کیا، مگر ان کو کچھ بھی لابھ نہ ہوا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو مکہ معظمہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اوترن ہوا تو ابو جہل بھی مکہ ہی میں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ ہی کے تھے، لیکن ابو بکر کی فطرت کو سچائی کے سویکار کرنے کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ ابھی آپ کی شہرت میں ہی داخل نہیں ہوئے تھے۔ راستے میں ہی ایک ویکتی سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر سناؤ، اور اس نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اسی جگہ ایمان لے آئے اور کوئی چمتکار اور نشان نہیں مانگا، جبکہ بعد میں بے انتہا معجزات آپ نے دیکھے اور سوئم ایک آیت ٹھہرے، لیکن ابو جہل اترکت یکے ہزاروں ہزار نشان دیکھے لیکن مخالفت اور انکار سے باز نہ آیا اور تکذیب ہی کرتا رہا۔ اس میں کیا رہسیہ تھا، کیا بھید تھا؟ پیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی، ایک صدیق ٹھہرتا ہے اور دوسرا جو ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل بنتا ہے۔ اس میں یہی رہسیہ تھا کہ اس کی فطرت کو سچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ تھی۔ ادیشیہ ایمانی امور مناسبت ہی پر منحصر ہیں، جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ سوئم معلم بن جاتا ہے اور امور حقہ کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل مناسبت کے اترکت بھی ایک نشان ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ایک صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہ نیکوکار اور مومن تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدائے رحمان کی عنایات سے وشیش کیے گئے، اور ادھکتر صحابہ معرفت نے ان کے محاسن کی شہادت دی۔ انہوں نے بزرگ و برتر خدا کی خوشنودی کی خاطر وطن چھوڑے، ہر جنگ کی بٹی میں داخل ہوئے، اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی، بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کی راہوں میں مہوئے خرام ہوئے اور اپنے اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی طرف خاص کی خاطر سب کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کے اعمال میں خوشبو، ان کے افعال میں مہک، اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ان کی بان نسیم اپنے معطر جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے، اور ان کے انوار اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین ارتھات ابو بکر کو، عمر کو اور تیسرے ذو نورین ہیں ہر ایک کو ارتھات حضرت عثمان اسلام کے دروازے
اور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہر پرتھم دستہ بنایا ہے۔ عطا جو ویکتی اس مہانتا سے انکار کرتا ہے، ان کو قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے، ان کے ساتھ سمان سے پیش نہیں آتا، بلکہ ان کا ترسکار کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہنے کے در پر رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، مجھے اس کے بد انجام اور ایمان کے نشٹ ہونے کا بھے ہے۔ جنہوں نے ان کو دکھ دیا یا ان پر لعن طعن کی یا جھوٹے آروپ لگائے تو دل کی سختی اور خدائے رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا۔ میرا بارہا کا انوبھو ہے اور میں اس کا کھلے طور پر پرکٹن بھی کر چکا ہوں۔ ان سادات سے بغض و کینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ دوری کا مادھیم ہے، اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے ویکتی پر رحمت اور شفقت کا سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے علم و عرفان کے مارگ کھولے نہیں جاتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم ایسے ویکتی پر کیسے لعنت کرتے ہو جس کے دعویٰ کو اللہ نے ثابت کر دیا۔ بعض لوگ فرقے بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غلط ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ویکتی پر کیسے لعنت کرتے ہو جس کے دعویٰ کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، اور اس نے اللہ سے سہایتا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سہایتا کی اور اس کی سہایتا کے لیے نشان دکھائے اور بد اندیشیوں کی تدابیر کا پارا پارا کر دیا، اور آپ ارتھات ابو بکر نے اسلام کو شکستہ کر دینے والی آزمائش اور جو بہادر سیلاب سے بچایا اس کو اژدہا کو ہلاک کیا۔ آپ نے امن و امان قائم کیا اور اللہ رب العالمین کے فضل سے ہر جھوٹ بولنے والے کو نامراد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور بہت سی خوبیاں اور بے حساب اسنکھے برکتیں ہیں۔ مسلمانوں کی گردنیں آپ کے زیر احسان ہیں، اور اس بات کا انکار صرف وہی ویکتی کر سکتا ہے جو اول درجہ کی زیادتی کرنے والا ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنوں کے لیے موجب امن اور مرتدوں اور کافروں کی آگیں بجھانے والا بنایا، اس طرح اس نے آپ کو اول درجہ کا حامی فرقان اور خادم قرآن اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین کی اشاعت کرنے والا بنایا۔ عطا آپ نے قرآن جمع کرنے اور رحمان خدا کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بیان کردہ ترتیب دریافت کرنے میں پوری کوشش کی، اور آپ کی آنکھیں سے وہ چشمہ جاری بہے جو ابھی تک چل رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات اور کچھ لوگ شیعہ جو ہیں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دشمنوں کے ادھکتر دنوں میں ایمان لائے۔ شیعہ حضرات یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دشمن کے ادھکتر ایام میں ایمان لائے، اور آپ نے ابتدا کی سخت گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی رہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو آپ بے کمال صدق و صفا حضور کے ساتھیوں میں نکل کھڑے ہوئے اور تکلیف برداشت کی، اور وطن معرفت اور دوست احباب اور اپنے پورے کا پورا خاندان چھوڑ دیا اور خدائے لطیف کا پریم دھارن کیا۔ پھر ہر جنگ میں آپ ساتھی رہے، کفار سے لڑے اور نبی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی سہایتا کی۔ پھر آپ اس وقت خلیفہ بنائے گئے جب منافقوں کی ایک جماعت مرتد ہو گئی اور بہت سے کاذبوں نے دعویٰ نبوت کر دیا، جس پر آپ ان سے جنگ و جدال کرتے رہے یہاں تک کہ ملک میں دوبارہ امن و امان ہو گیا اور اپدرو کا گروہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ کا دیہانت ہوا اور سید الانبیاء اور معصوموں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے، اور آپ خدا کے حبیب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد، اور دشمنوں کے چند دن کے بعد آپ آپس میں مل گئے اور محبت کی بھیٹ پیش کی۔ اتیادک آشچریہ کی بات یہ ہے کہ بقول ان کے ارتھات اعتراض کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے نبی کے مرکز تربت کو خاتم النبیین اور دو کافروں اور غاصبوں اور خائنوں کے مدھے مشترکہ اپنے نبی اور حبیب کو ان دونوں ابو بکر عمر کے پریمی کی کشٹ سے نجات دی، بلکہ ان دونوں کو دنیا اور انت میں اور دنیا اور آخرت میں آپ کی کشٹرساں متر بنایا، اور نعوذ باللہ ان دونوں ناپاکوں سے آپ کو دور نہ رکھا۔ ہمارے رب ان کی بیان کردہ باتوں سے پاک ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں جیسا ورنن کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ نے ان دونوں کو ارتھات حضرت بکر حضرت عمر کو پاک بازوں کو ان دونوں پاک بازوں کو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ نسندہ ان میں اہل بصیرت کے لیے نشانات ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں متعصب شیعوں کے بارے میں کہ یدی متعصب شیعوں سے پوچھا جائے کہ مخالف منکروں کی جماعت سے نکل کر بالغ مردوں میں سے اسلام لانے والا پہلا ویکتی کون تھا، تو انہیں یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حضرت ابوبکر تھے۔
پھر جب یہ پوچھا جائے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے حضرت خاتم النبیین کے ساتھ ہجرت کی اور تمام سنبند کو پس پش ڈالا اور وہاں سے چلے گئے جہاں حضور گئے تھے، ان کے لیے اس کے اترکت کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ابو بکر تھے۔ پھر جب پوچھا جائے کہ بالفرض محال غازب ہی صحیح تھا، ہم خلیفہ بنائے جانے والوں میں سے پہلا کون تھا، انہیں یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ابو بکر۔ پھر جب یہ پوچھا جائے گا کہ ملک میں اشاعت کے لیے قرآن جمع کرنے والا کون تھا، تو کہیں گے حضرت ابو بکر۔ پھر جب پوچھا جائے گا کہ خیر المرسلین اور سید المعصومین کے پہلو میں کون دفن ہوئے، تو یہ کہیں گے کہ کہیں بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ ابو بکر عمر ہیں۔ پھر کتنے آشچریہ کی بات ہے کہ معاذ اللہ ہر فضیلت کافروں اور منافقوں کو دی گئی اور اسلام کی تمام تر خیر و برکت دشمنوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی۔ کیا کوئی مومن یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ ویکتی جو اسلام کے لیے اللہ کا بھے رکھتا تھا وہ کافر اور ملعون تھا؟ پھر وہ کہ جس نے فخر المرسلین کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کی وہ ایک بے ایمان اور مرتد تھا۔ اس طرح تو ہر فضیلت کافروں کو حاصل ہوگی، یہاں تک سید البرار کی قبر کی ہمسائیگی بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق دونوں اکابر صحابہ میں سے تھے۔ ان دونوں نے ادائیگی حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے تقویٰ کو اپنا راہ عدل اور اپنا ادیشیہ بنا لیا اور حالات کا گہرا جائزہ لیتے اور اسرار کی کنہ تک پہنچ جاتے۔ دنیا کی اچھا کی پراپتی کی کبھی ادیشیہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنے نفوس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے رکھا، کثرت فیوز اور نبی سلکین کے دین کی تائید میں۔ شیخین ارتھات ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسا کہ میں نے کسی کو نہ پایا، یہ دونوں ہی آفتاب ام الملل صلی اللہ علیہ وسلم کے انصرن میں مہتاب سے بھی زیادہ سریع الحرکت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریم میں فنا تھے۔ انہوں نے حق کی پراپتی کی خاطر ہر کشٹ کو میٹھا جانا اور اس نبی کی خاطر جسے کوئی ثانی نہیں، ہر ترسکار کو اللہ کی اچھا کی خاطر سویکار کرتے گئے اور شیروں کی طرح سامنے آئے، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا اور دشمنوں کی جمعیتوں نے ہر کشٹ اٹھایا، شرک جھٹ گیا اور اس کا انت ہو گیا اور ملت و مذہب کا سورج جگمگ جگمگ کرنے لگا، اور بقول دینی خدمت بجا لاتے ہوئے مسلمانوں کی گردنوں کو لطف و احسان سے زیر بار کرتے ہوئے ان دونوں کا انجام خیر المرسلین کی ہمسائیگی پر منتج ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان دونوں ابو بکر عمر کی صدق اور خلوص کی کیا بلند شان ہے۔ دونوں ایسے مبارک مدفن میں دفن ہوئے کہ یدی موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بسبب رشک وہاں دفن ہونے کی اچھا کرتے، لیکن یہ استھان محض تمنا سے تو پراپت نہیں ہو سکتا، نہ کیول اچھا سے عطا کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک صدائی رحمت ہے۔ انشاءاللہ کچھ حصہ حوالے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پرستت ہوں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر